الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا وشفاء صدورنا آلانا وأولانا ومولانا ومأوانا وملجانا ربنا طبيبنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر نہایت ہی معزز و محترم قابل صد احترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں اور نہایت ہی واجب الاحترام جناب مولانا قاری محمد لطیف انجم صاحب اور ان کی تمام ٹیم تمامی احباب جنہوں نے دام دل میں سکھنے قدمیں جس طرح بھی اس جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسہ میں حصہ ڈالا ہے اللہ تعالیٰ تمام کو دارین کی برکتیں عطا فرمائے دارین کی نعمتیں عطا فرمائے کچھ لوگوں نے آمین کہا ہے کچھ نے کہا نہیں ابھی دیکھیں گے کہ قاری صاحب کو دیکھیں ان کو ملنی بھی چاہیے کہ نہیں وہی سوچ میں ہے سوچیے نہیں بلکہ آمین کہیے دیکھنا پتہ چلا کہ سب نے آمین کہا ہے انشاءاللہ آپ اونچی بولیں گے تو ساؤنڈ بھی ہمارے ساتھ اونچا بولے گا ورنہ وہ جو بولنے والے ہوتے ہیں یعنی میرے جیسے خادم دین ساؤنڈ والوں کا مائنڈ ہوتا ہے کہ یار یہ مولوی ہے اس نے کیا چمرے ڈالنی ہے ہاں جی ثنا خان ہو نعت خان ہو نقیب ہو وہ تو دمالیں ڈالتے ہیں نا ساؤنڈ کی بھی دمالیں چلتی ہیں سر تو اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اس محفل پاک میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے وقت بہت زیادہ نہیں ہے بس اپنے آپ یہ کبھی زور لگا لیتا ہے ماشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ کا کچھ حصہ جو معروف ہے ہر سنی مسلمان نوجوان کو یہ آیت کا حصہ آتا ہے کیا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا مفہوم پاک ہے ترجمہ ہے عام فہم انداز میں
فرمایا بے شک ہم نے مومنوں پر احسان کیا. مومنوں پر کیا کیا ہے؟ زور سے بولیں، کیا کیا ہے؟ مومنوں پر احسان کیا ہے. کس چیز کا احسان کر دیا؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسول، ہم نے ان میں اپنے محبوب کو مبعوث کر دیا ہے. یعنی محبوب ہمارا ہے، دے ان کو دیا ہے. ہمارا ہے، دے ان کو دیا ہے. کن کو؟ جنہوں نے مانگا ہی نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. محبوب مانگے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا ہے. کیا احسان کیا ہے؟ کہ ان کو اپنا رسول دے دیا ہے. تو رسول کتنے ہوئے ہیں؟ میرے رسول فرماتے ہیں انبیاء کی تعداد ہے 1,24,000 کم و بیش، اور رسولوں کی تعداد کتنی ہے؟ 313. 313 رسول آئے. چلو 312 لگا دو، 13 ہمارے آقا ہو گئے. 312 رسول عطا فرمائے قوموں کو، مگر کسی نبی و رسول کے بارے میں یہ نہیں فرمایا بلا قوم میں نے تم پر احسان کیا کہ اپنا نبی تمہیں دے دیا. پتہ چلا وہ شان والے نبی ہیں، سب شان والے، مگر جو امت مصطفیٰ کو نبی دیے گئے ہیں یہ سب سے بڑی شان والے ہیں. یہ سب سے بڑی شان والے ہیں. ان کی شان والا، ان کی شان کے برابر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی بھی نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام جو انسانیت کے باپ ہیں، نبیوں کے باپ، رسولوں کے باپ، شہیدوں کے باپ، علماء کے باپ، اولیاء کے باپ، مومنوں کے باپ، مسلمانوں کے باپ، جو نیکوں کے باپ ہیں، جو بولیے جو 20 سال پہلے ذکر نہیں تھا، یعنی میلاد نہیں تھا، تو یہ اب نکلا ہے. میں نے اس نوجوان سے کہا کہ بھائی وہ تو بھول میں ہے، وہ 40 سال کو روتا ہے. میں کہتا ہوں 1000 سال پیچھے چلا جا، تجھے ذکر مصطفیٰ سنائی دے گا. اور 1000 پیچھے چلا جا، لاکھوں سال پیچھے چلا جا، جس آدم کی اولاد ہونے کا تو فخر کرتا ہے اس آدم سے تو پوچھ لے اس نے اپنے بیٹے سے کیا کہا. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا جب بھی اللہ کا ذکر کرنا ساتھ میں نبی آخر الزمان کا بھی ذکر کرنا، محمد کریم کا بھی ذکر کرنا. خصائص کبریٰ میں یہ روایت لکھی ہے. تو حضرت شیش نے سوال کیا کہ ابا دور یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا کیوں ضروری ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذکر مصطفیٰ سنایا. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اپنے بیٹے کو ذکر مصطفیٰ. آج ہماری اولاد کیوں پیچھے ہے؟ آج ہماری اولاد کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم نہیں بھرتی؟ آج ہماری اولاد کے لیے نبی پاک کا نام کیوں نیا نیا ہے؟ آج میلاد کے جلسے ہماری نسل کے لیے کیوں نئے نئے جلسے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے غفلت کی ہے. ہم نے وہ جو طریقہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنایا تھا اور جو نبی اس طریقے پر عمل کرتے آئے ہم نے وہ طریقہ چھوڑ دیا. کیا طریقہ تھا؟ وہ نبی جہاں اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتے وہاں رسول اللہ کی شان بھی بیان کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے. جیسے آپ لوگ جمع ہیں ایسے ہی انبیاء کے سامنے وہ لوگ، وہ قومیں جمع ہوتی تو وہ اللہ کی وحدانیت، رب کی توحید بیان کرتے، اپنے آنے کا ذکر کرتے، اپنی نبوت کا اعلان کرتے، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے اے ہماری قوم وہ نبی آنے والا ہے، وہ نبی آنے والا ہے جو آخر الزمان نبی ہے، جس نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے پیارے آدم اگر میں نے اس محبوب کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا. سبحان اللہ کہیے، میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا. اے پیارے آدم اگر اس نبی کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں آسمان کو بھی پیدا نہ کرتا.
میں زمین کو بھی پیدا نہ کرتا، میں کائنات کو بھی پیدا نہ کرتا، حتیٰ کہ فرمایا اے پیارے آدم اگر نبی آخر الزماں کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو حضرت ابی بکر اتنی شان والا نبی اللہ نے ہمیں عطا کیا کہ جب کائنات نہیں تھی نبی کا نور تھا، جب کوئی ذکر کرنے والا نہیں تھا میرے مصطفیٰ کا ذکر جاری تھا۔ کیوں؟ ذکر کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ذکر کرنے والا اللہ ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ سبحان اللہ کی آواز آ جائے۔ اگر میں قرآن پڑھوں تو یہ لوگ پریشان نہیں ہوں گے بلکہ سبحان اللہ کہیں گے۔ پھر پڑھنے لگا ہوں زور سے سبحان اللہ کی دادائے فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ شیخ فرماتے ہیں یہ نعت مصطفیٰ بھی ہے، یہ ذکر خدا بھی ہے، یہ آیت مبارکہ ذکر خدا بھی ہے، یہ آیت مبارکہ ذکر مصطفیٰ بھی ہے۔ وہ کس طرح؟ اللہ بنانے میں اول، مصطفیٰ بننے میں اول۔ اللہ کی آواز آئے۔ اللہ بنانے میں اول، مصطفیٰ بننے میں اول۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کائنات میں جس کو پیدا کیا وہ میرے اور تیرے نبی کا نور ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کا مقصد یہ تھا کہ آپ گھر میں یا کسی جگہ پر بیٹھے آپ سوچ رہے تھے کائنات کی تخلیق کے بارے میں اور کسی نتیجے پر نہ پہنچ رہے تھے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ 18,000 جہان پیدا کیے، 18,000 جہانوں میں لا تعداد مخلوق کو پیدا کیا، یہ نہیں پتا چل رہا کہ سب سے پہلے کس کو پیدا کیا۔ اب صحابی کا عقیدہ سنیے۔ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے کہ جو بات ہمیں معلوم نہیں ہمارے نبی جانتے ہیں، ہمارے نبی جانتے ہیں۔ یعنی صحابہ کے نزدیک نبی پاک یہ تھے، حضور کے بارے میں صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ ہمارا نبی علم والا ہے، ہمارا نبی، زور سے ہمارا نبی، یہ علم والا لفظ ضرور بولیے، ہمارا نبی علم والا ہے۔ ان کے پاس جو جائے لوگوں نے کہا، کسی نے کہا محمد تو پیغمبر تھے، پیغام دیا چلے گئے۔ کسی نے کہا محمد ڈاکیا تھے، ڈاک دی چلے گئے۔ کسی نے کہا محمد چرواہے تھے، چلے گئے، سلسلہ ختم ہو گیا۔ مگر قربان جاؤں سنیوں پر، سے کہے سبحان اللہ۔ سنیوں نے یہ نہیں کہا، سنیوں کے کسی عالم نے، کسی محدث نے، کسی فقیہ نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا نبی ڈاکیا تھا، ہمارا نبی پیغام بار تھا، ہمارا نبی بکریاں چراتا تھا، کسی نے بھی نہیں کہا۔ کیا کہا سنیوں نے؟ سنیوں نے کہا سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے گونج پڑ جائے، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے پالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا، گونج پڑ جائے دونوں عالم کا دولا۔ حضرت جابر نے سوچا میرے دل میں جو سوال ہے، جو سوال پیدا ہوا ہے، اس کا جواب اگر کائنات میں کوئی دے سکتا ہے تو وہ میرا ہی نبی ہے صلی اللہ علیہ۔ لوگوں نے کہا ہمارا نبی ان پڑھ ہے، ہمارا نبی ان پڑھ ہے، اور اس بات پر فخر کرتے ہیں، ایسے جاہل ہیں، اس بات پر فخر کرتے ہیں
اور بات کرتی ان کی زبانیں نہ ڈولتی ہیں نہ تھرتھراتی ہیں نہ کانپتی ہیں. ہاں جی بڑے فخر. ہمارا نبی ان پڑھ تھا. اسے پوچھو مولوی تو نے کیا پڑھا؟ وہ کہ میں نے 10 الزامی پڑھا ہے, میں نے دورہ حدیث بھی پڑھا ہے, میں نے تجوید و قرات پڑھی ہے, میرے پاس فلاں سند فلاں سند ہے, میں نے پی ایچ ڈی کی ہے, میں نے بڑے بڑے کورس کیے ہیں. اس کو پھر پوچھو مولوی نبی تو ان پڑھ ہے, تو پڑھا لکھا ہے, بتا تیرا مقام اونچا کہ نبی کا؟ ڈوب کے مر نہیں جاتا جو اپنے نبی کو ان پڑھ کہتا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار کی بارگاہ میں سوال کیا. عرض کی آقا میرے دل میں ایک سوال پیدا جس کا مفہوم ہے, سوال پیدا ہوتا ہے, میں اس سوال کا جواب لینے کے لیے آیا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ کیا سوال ہے. یہ جس مولوی نے یہ روایت لکھی ہے وہ بھی ہمارا نہیں ہے, وہ بھی دوسرے لوگوں کا ہے, جس نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا ہے. کہتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضور یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے, 18,000 جہان ہیں, لا تعداد مخلوق ہے, تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی مخلوق پیدا کی ہے تو سب سے پہلے کس کو پیدا کیا ہے؟ قربان جاؤں میرے آقا نے یہ نہیں کہا جابر مجھ سے نماز کا مسئلہ پوچھو, مجھ سے وضو کے بارے میں پوچھ لو, مجھ سے غسل کے بارے میں پوچھ لو, مجھ سے دین کے بارے میں پوچھ لو, مجھ سے فقہ کے بارے میں پوچھ لو, مجھ سے مسائل کا سوال کرو. جیسے ہم میلاد کا جلسہ کرتے ہیں, ہمارے عالم آ کر کتاب کرتے ہیں, تو کوئی کہتا ہے جی غسل کا مسئلہ کرنا چاہیے تھا, لوگوں کو تو غسل نہیں آتا, کوئی کہتا ہے نماز نہیں آتی, کوئی کہتا ہے وضو نہیں آتا, کوئی کہتا ہے کلمہ نہیں آتا, یہ بیان کرنا چاہیے تھا. یہ کیا شروع کر دیا؟ حضور کے میلاد کا ذکر شروع کر دیا. میں قربان جاؤں حضرت جابر نے سوال کیا, میرے آقا نے اسے ٹوکا نہیں, میرے آقا نے اسے ڈانٹا نہیں, میرے آقا نے اس کی تصحیح نہیں کی, بلکہ فرمایا جب جابر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا میرے آقا نے جواب دیا. ارشاد فرمایا دل کے کانوں سے سنیے, یہ ہے نبی شان والا, علم والا, مقام والا, عظمت والا. حضور نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. چاہ کے بیٹھو ذرا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, علماء حق اہل سنت. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کس چیز کو اللہ نے پہلے پیدا کیا؟ قربان جاؤں حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا جابر میرے پاس تو اتنا علم نہیں ہے, میں کیا جانوں کیا اللہ نے پہلے پیدا کیا, میں تو اب پیدا ہو رہا ہوں کچھ سال پہلے, مجھے کیا خبر. میری سرکار نے کہا, حضور نے یہ فرمایا نہیں, بلکہ یہ فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء, قبل شیء نہیں, قبل الاشیاء. اے اللہ, اے پیارے جابر, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے پہلے نور نبی کا من نورہ, ہر چیز سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا. اپنے نور سے, اپنے نور سے پیدا کیا. اچھا قربان جاؤں, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے سن کے یہ نہیں کہا کہا میرے بھی 2 ہاتھ ہیں, آپ کے بھی 2 ہاتھ ہیں, میری بھی 2 آنکھیں, آپ کی بھی 2 ہیں, میرے بھی 2 کان ہیں, آپ کے بھی 2 ہیں, میرے بھی 2 پاؤں, آپ کے بھی 2 ہیں. حضور آپ بھی بشر ہیں, میں بھی بشر ہوں, تو یہ نور کی بات کہاں سے آ گئی؟ یہ نور کی بات ہے کہاں سے آ گئی؟ میرے آقا نے قیامت تک کے لیے مسئلہ حل کر دیا. قیامت تک کے لیے. حضور جانتے تھے کچھ لوگ آئیں گے جو میری نورانیت کا انکار کریں گے. سوشل میڈیا پر ایک نیا بھرتی ہوا ہے, نیا اور جھوٹ بول رہا ہے,
اس نے کہا جی میں نے ایک سنی عالم سے پوچھا نبی کب پیدا ہوئے؟ تو اس نے کہا 12 کو. تو میں نے کہا 12 کو تو نہیں پیدا ہوئے. تو میں نے کہا اچھا تمہارے نبی 12 کو پیدا ہوئے, اچھا تو فوت کس دن ہوئے؟ اب اس کا جھوٹ اور بلنڈر دیکھو, وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے آگے سنی بریلوی مولوی نے کہا ہمارے نبی تو فوت ہی نہیں ہوئے. اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا؟ اس سے بڑا کیا جھوٹ ہو سکتا؟ ہم کہتے ہیں ہمارے نبی کیا تمام انبیاء جتنے بھی انبیاء تشریف لائے سوائے چند انبیاء کے باقی سب نے موت کا ذائقہ چکھا ہے. اور مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے, یعنی انبیاء کو بھی موت آنی ہے. اجل میں نہ موت. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر اتنی کہ فقط آنی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. انبیاء کو بھی موت آنی ہے صرف ایک لمحہ کے لیے. میرے آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. فرمایا بے شک اللہ نے زمین پر نبیوں کے جسم حرام کر دیے ہیں. فرمایا فنبی اللہ حی یرزق. فرمایا نبی زندہ ہے رزق کھاتے ہیں. اب بتاؤ مولوی سچا ہے کہ نبی سچا ہے؟ بولو زور سے بولو, جو سمجھتا ہے میرے نبی سچا ہے وہ زور سے بولے نبی سچا ہے. مولوی سچا ہے کہ نبی سچا ہے؟ نبی سچا ہے. نبی نے سچ فرمایا جو فرمایا, اسی لیے تو بریلی کے تاجدار نے بھی کہا نا, آپ فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. یا رسول اللہ آپ زندہ ہیں, یہ نبی ہیں محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم. جب دنیا میں تشریف لائے فرشتوں نے خوشی کی, جنت میں خوشی کی گئی, آسمانوں پر خوشی کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سال میں جن عورتیں حاملہ تھیں, جن کے بیٹیاں پیدا ہونی تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے عطا کر دیے, ان کو بیٹے عطا کر دیے. پورا سال لوگوں کو بیٹے ملتے رہے میلاد مصطفیٰ کا صدقہ. حضور علیہ السلام تشریف لائے, انسانیت سسک رہی تھی. میرے آقا علیہ السلام آئے تو انسانیت مسکرانے لگے. حضور علیہ السلام تشریف لائے تو باپ کی عزت نہیں تھی. حضور کے آنے سے پہلے ماں کے گلے میں رسی ڈال کر منڈی میں فروخت کی جاتی تھی. بیٹی پیدا ہوتی زمین میں درگور کر دی جاتی, زندہ اسے دفنا دیا جاتا. میرے آقا تشریف لائے, فرمایا ماں تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے. فرمایا جنت کا مین گیٹ تمہارا باپ ہے. فرمایا تمہارے باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے. اور بیٹی کے بارے میں فرمایا جس نے بیٹی کی تربیت کی پھر اچھی جگہ پر رشتہ دے کر اس کو اس کے گھر رخصت کر دیا. فرمایا قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا, قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا, وہ ساتھ ہوگا. اسی لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. فرمایا بے شک ہم نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں اپنے رسول کو مبعوث کر دیا ہے. میرا وقت کمپلیٹ ہوا. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. حضرت قاری صاحب اور ان کے تمام معاونین کو اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کی بلائیاں نعمتیں عطا فرمائے. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم پروگرام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اور جو عالم دین تشریف لا رہے ہیں, جو مہمان خصوصی آج کی محفل پاک کے بڑے عظیم عالم ہیں, مفتی ہیں, 92 ٹی وی پر بھی تشریف لاتے ہیں, ان کا وہاں بھی سوال و جواب کا جو سلسلہ ہے وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے. انشاءاللہ آپ عالم دین کی زیارت بھی کریں, ان کی گفتگو بھی کریں, ان کی گفتگو بھی سنیں. انشاءاللہ میں بھی یہیں حاضر ہوں, ان کی زیارت کریں گے, ہم سب مل کر ان کے خطاب سے اپنے ایمان کو تازہ کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.